میں ان کو سیاستدان نہیں مانتا. یہ کباڑیے ہیں, یہ دھندے کے لوگ ہیں, یہ تاجر ہیں, یہ کم عقل ہیں, یہ ان پڑھ ہیں. جی ہم یہ گندا کام امریکہ کے لیے 3 دہائیوں تک کرتے رہے اور ڈوب مرو. یہ لڑائی کے بعد یاد آنے والا تھپڑ ہے جو سرے بازار سرے عام اس نے اپنے منہ پہ مارا ہے. اللہ معاف کرے, اس بندے سے پناہ مانگو. السلام علیکم ویورز, حسن نثار آفیشیل کے ساتھ میں ہوں ابن صحرا. ویورز, آج ہمارے ساتھ ہیں جناب حسن نثار. اچھا سر, اسکائی نیوز کی خاتون اینکر نے وزیر دفاع خواجہ آصف سے سوال کیا کہ کیا آپ تسلیم کرتے ہیں کہ ماضی میں دہشت گرد تنظیموں کی آپ پشت پناہی کرتے رہے ہیں, ان کی تربیت اور فنڈنگ کرتے رہے ہیں, جس کے جواب میں خواجہ آصف نے کہا کہ جی ہم یہ گندا کام کرتے رہے ہیں امریکہ کے لیے 3 دہائیوں تک, اور برطانیہ کے لیے بھی, اور ہم آج بھی اسے بھگت رہے ہیں. سوویت یونین کے مقابلے میں ہم نے امریکہ کی حمایت کی. اچھا, سوشل میڈیا صارفین نے وزیر دفاع کے انٹرویو کو اپنے ہی ملک پر حملہ قرار دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ ایک وزیر کو عالمی سطح پر قوم کی توہین کی اجازت نہیں دینی چاہیے. دیکھو یار, یہ بنیادی طور پہ دیکھو, میرا کوئی دماغ خراب نہیں, میرا کسی کے ساتھ خاندانی دشمنی نہیں, کچھ لینا دینا ہی کوئی نہیں. میں پاکستان کے سیاستدانوں کو, خاص طور پہ جو پچھلے 40-45 سال سے چمٹے ہوئے, میں ان کو سیاستدان نہیں مانتا. یہ کباڑیے ہیں, یہ دھندے کے لوگ ہیں, یہ تاجر ہیں, یہ کم عقل ہیں, یہ ان پڑھ ہیں. یعنی اس آدمی کو یہ بات کرتے ہوئے دیکھو, اس کے 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو احمق ہوگا وہ کہے گا کہ اس نے بھی سچی بات کی, ٹھیک ہے, تو پیدائش سے زیادہ سچی بات کون سی ہو سکتی ہے؟ صحیح. کوئی اگر کسی کو کہے اس پہ قتل ہو جائے کہ اپنی ماں دے قسم دا, بات تو ایک ہی ہے. بالکل. یہ دیکھو, یہ معاملات جو ہوتے ہیں یہ بنیادی طور پہ اسٹیٹ کے راز ہوتے ہیں. واہ, بات صحیح اور غلط کی نہیں میں کر رہا, ٹھیک ہے. اس نے اپنے منہ پہ کالک ملی ہے اور سرے بازار اپنے کپڑے اتارے. یعنی اندازہ لگاؤ, جی ہم یہ گندا کام امریکہ کے لیے 3 دہائیوں تک کرتے رہے اور ڈوب مرو. ہم کرتے رہے. ان کے تم کون؟ ایک منٹ, تم ہو کون؟ یہ سیاست تو نہیں ہے, تو ایک خاص طرح کی دلالی ہے, چمچا گیری ہے, چاپلوسی ہے, درباری پن ہے, سارا کچھ, لیکن دس از دیئر کیریکٹر. یہ بالکل ٹھیک ہے. سوویت یونین کے خلاف ہم امریکہ کے ساتھ تھے, بول رہا ہے. یہ لڑائی کے بعد یاد آنے والا تھپڑ ہے جو سرے بازار سرے عام اس نے اپنے منہ پہ مارا ہے, اور میں اس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور اس قوم کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے یہ لم چھڑے اس ملک کی گردن پہ سوار کیے. ادروائز ذرا بھی سینسبل قوم ہوتی. میں قسمن یہ بات کر رہا ہوں, آئی ایم نتھنگ اگینسٹ اینی بڈی, میں جانتا ہی نہیں کسی کو. ادروائز نواز شریف جیسا بندہ, اس کا نام بیچارے کو بولنا تھا, اس کا واقعہ مشہور ہے, مجھے نہیں پتا, میں تو نہیں تھا وہاں, کہ بہت لوگ پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ چیف منسٹر کون ہوگا, چیف منسٹر کون ہوگا, یہ وہ. گورنر ہاؤس میں تو غلام جیلانی, گورنر غلام جیلانی نے بیرے کو بلایا, وہ آیا. غلام جیلانی نے اس کا اقلا سا پہنا ہوا جی, وہ اٹھا کے نواز شریف کے سر پہ رکھتی ہے. یہ جواب تھا. اندازہ لگاؤ وہ خود ان لوگوں کو کیسا ریٹ کرتا تھا, اور نہ کوئی آگا, نہ کوئی پیچھا, نہ علم, نہ فلانا, نہ کوئی فیملی بیک گراؤنڈ. تو اس طرح کے ووٹرز کو اسی طرح کی سزائیں ملنی چاہیے اور ذلت فیس کرنی چاہیے. اب یہ جو کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا صارفین ہیں, بھائی ہیں ہمارے, وزیر دفاع کے انٹرویو کو اپنے ہی ملک پہ حملہ قرار دیا, تو پھر آپ میں سے کتنے ہیں, یا آپ میں سے کتنے ہیں جن کے بزرگوں نے ان لوگوں کو ووٹ دے کے یہاں تک پہنچایا؟ نون لیگ
ਬਿਲਕੁਲ ਤਸੱਵੁਰ ਕਰੋ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਲੈਣਾ ਨੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜੀ ਹੁਣ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਉਮਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ उनके नाम बने। अच्छा इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी ओ भाई तू मिल बना ला है अपने नाम पे। अच्छा आजकल फिर एक बुखार चढ़ा हुआ है फलां जगह का नाम नवाज शरीफ दे फलां जगह का नाम कॉम्प्लेक्स्ड। एक ताकतवर आदमी एक बावकार आदमी और तरीके से बिहेव करता है। जब यहां से रेस कोर्स उठाई गवर्नर गुलाम जिलानी ने, ठीक है, और इसको पार्ट में तब्दील किया, चमचे खर्चे बथेरे इर्द गिर्द, उन्होंने कहा जी कि आपके नाम पे, उसने कहा नहीं वाह मेरे नाम पे रखना होगा तो मेरे मरने के बाद, मेरे होते हुए नहीं, मैं सिटिंग तो बना ती चीफ मिनिस्टर है आप तो 3 बार जो जिदा मर्जी नाम जिथे रखी जाओ, मैं तो कैंपेन चलाऊंगा इसके खिलाफ। अच्छा हसन साहब ये नवाज शरीफ नून लीग के जो सियासी मुर्शिद थे जियाउल हक, उन्होंने ही 3 दहाइयों पहले ये खिदमात सर अंजाम दी थी ना सोवियत यूनियन और ये। नहीं वो खुद भी एक चालू किस्म का आदमी था, अल्लाह माफ करे उस बंदे से पनाह मांगो जो दीन को दुकान की तरह इस्तेमाल करे, खुदा की पनाह। मतलब ये करना ही नहीं चाहिए, उसूलन ही नहीं करना, आप बाईपास करके गुजर जाओ, ठीक है, ये काम ना करो। उसने तो कोई कसर छोड़ी नहीं, उसने वो गंद डाला है इस मुल्क में। एक तो उसने इस मुल्क में सियासत अगर कोई थी भी उसका नाम और निशान मिटा दिया। ऐसे लोगों को स्क्रैपिए सरिये सुरिये, क्या बात है। उसने इस मुल्क में मुनाफकत को बामे अरूज तक पहुंचाया। रशीद भट्टी का पता है जी जी, वो कई बार एमपी रहे हैं यहाँ से, अब माशाल्लाह बेटा है उनका। उन्होंने मुझे 20-25 साल पहले एक बात बताई कि जियाउल हक से पहले अगर कोई किसी को कहता था कि कुरान पे हाथ रख, लोग कहते थे गर्दन उतार तो कुरान पे हाथ नहीं रखता। जियाउल हक के बाद उसको कहते हैं न्याय देना या फलाना को इस तरह का बजाएंगे, तो उन्होंने ये अच्छा ये उनकी सियासी औलाद है, बस ठीक है। और नाशुक्रे कितने, ये जियाउल हक की कब्र का रास्ता भूल गए और मुल्क का दुश्मन था वो। उसने खिलवाड़ किया, उसने आयतें पढ़ के झूठ बोले 90 दिन में इलेक्शन। तो मैं तो उसने जमीन से उठा के पता नहीं कहां पहुंचा दिया। और तुम तो कभी जाओ पहली बरसियां याद करो, उसका मिशन पूरा करेंगे, ये कहा करता था। तो इसलिए छोड़ो इन लोग। अच्छा